الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کے پسندیدہ بندے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے اپنی مدد لکھ دی ہو وہ ہیں
کہ جب اللہ انہیں زمین کے اندر ٹھکانہ عطا کر دے، الگ سے جگہ اور وطن عطا کر دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے اور نماز کی ادائیگی اور اقامت کے نظام کو نافذ کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام آخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے، خاص طور پر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے یعنی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی تاریخ تو انسانی تاریخ رہی، اگر ہم اللہ کے نبیوں کی تاریخ کو بھی پڑھیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبیوں کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے، تگ و دو کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت ان کو اور ان کے ماننے والوں کو عطا فرما دیتا تو اس پر وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے قرآن پاک میں دیگر انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ان کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جا بجا ہمیں ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرعون کی طرف بھیجا تو کہا اذهب انت واخوک بآیاتی، اے موسیٰ آپ اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے لیں، آپ دونوں بھائی چلے جائیں فرعون کے پاس اور جا کر اس کو دعوت دیں۔ دعوت کے اندر ایک بات آپ نے یہ بھی کہنی ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اے فرعون تو نے اتنے عرصے سے ہماری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تو نے ساری تاریخ پیچھے موجود ہے نا، بچوں کا قتل کیا کہ وہ جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بچہ بنی اسرائیل میں وہ پیدا نہ ہو، بہت ظلم تو نے ڈھائے، یہاں تک کہ تو نے کہا تھا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو۔ پھر تیرے مشیروں نے کہا اگر جوان قتل ہو گئے ہمارے کام کون کرے گا؟ تو نے کہا چلو 1 سال جوان بچے ان کے زندہ رکھو، 1 سال بچے قتل کر ڈالو۔ یہ صورتحال ہم تیرے پاس میسج لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہم رسول ہیں، انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب نے بھیجا ہے۔ ہمارے پیغامات یہ ہیں، اللہ کو مان لے، اللہ کو رب تسلیم کر لے، اور ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو بھیج دے ہمارے ساتھ اور ان کو آزاد کر دے، اپنی غلامی سے ان کو آزاد کر دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ پوری ایک تاریخ چلی، سلسلہ چلا، آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ آیا، جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل گئے، اللہ نے اسی کے اندر فرعون اور اس کی فوجوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ آزادی مل گئی، رہائی مل گئی، سکون کا سکھ کا سانس لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے، فصام موسیٰ شکرا للہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟
اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ یہ 10 محرم کا روزہ اس مناسبت سے چلا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے پتہ چلا تو آپ نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قربت کا تعلق ہے، میں تو پھر ان پر ہونے والی آزادی کی اتنی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر خود بھی ادا کروں گا اور اپنی ساری امت سے بھی کہوں گا وہ بھی روزہ رکھیں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے تشریف لے گئے، مکے والوں نے رہنے نہیں دیا۔ آپ جا رہے ہیں، بار بار پلٹ کے بیت اللہ پر دیکھتے ہیں، نظر پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو روا ہیں، گال مبارک ان سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اے بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں کر رہا، یہاں میری پیدائش، یہاں پر میرا بچپنا، لڑکپن، جوانی گزری، انہی غاروں میں رہ کے میں نے اللہ کی عبادت کی، تیرے سائے میں آ کے عبادتیں کرتا، اگر آج تیرے پاس بسنے والے یہاں سے مجھے نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے وہاں کی حاضریاں عطا کی ہیں ان سے ذرا دل کی کیفیت سنیے کہ جس وقت وہاں سے بندہ حج یا عمرہ کر کے آخری طواف ودا کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر اس نبی کی حالت کیا ہوگی۔ آپ بہرحال چلے گئے، مدینہ منورہ وقت گزرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا۔ آپ تشریف لائے، جس وقت آپ آ رہے ہیں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، دن کا اجالا ہے، ساتھ صحابہ کرام کی سپاہ، لشکر اور فوج ہے، اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ عام طور پر چاشت کے وقت ضحیٰ اس وقت میں 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا، سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں وہاں پر پہنچی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے جا کے منظر دیکھا کہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے چادر تانی ہوئی ہے اور اس کی اوٹ میں آپ نہا رہے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، جواب نہیں آپ نے دیا۔ آپ نے کہا بھی کون ہے؟ کہا جی ام ہانی۔ ام ہانی، فرمایا ام ہانی ویلکم، خوش آمدید، آپ کا آنا اچھا ہے، مرحبا۔ پھر میں رکی رہی وہاں پر، تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غسل مکمل کیا اور ایک ہی چادر میں آپ نے وہاں پر 8 رکعتیں ادا فرمائی۔ ویسے کتنی ادا کرتے تھے؟ 2، لیکن اس موقع پر کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، مکہ فتح ہو چکا، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو رہائیاں مل چکی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے 8 رکعتیں ادا کی۔ فرماتی ہے ذاک دوہن، یہ چاشت کی نماز تھی۔ تو میرے عزیزوں پتہ چلا یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبیوں کو بھی اس کی طلب رہتی، خواہش رہتی، اللہ آزادیاں دے، مظلوم مسلمان آزاد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو رہائیاں دے، اللہ ہماری قوم کو رہائی دے۔ جب اللہ یہ نعمت عطا کر دیتا تو وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا وطن پاکستان، سبحان اللہ، بعض اہل علم نے درج کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے نا، تو آپ کے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہوا، آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، جسم مبارک لہو لہان ہوا، فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس وقت آپ نے دعا کی تھی یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے میری قدر کا، میری قیمت کا، میرے احساس کا، میں ان کے پاس کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آیا، ان کو احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اور فرمایا تھا اس وقت مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ دنیا تک اس کو پہنچائیں گے۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، اس وقت صغیر کے اندر
سب سے پہلے جو صحابہ تشریف لائے وہ یہی طائف میں بسنے والے ایک قبیلہ بنو ثقیف کے افراد تھے، یہاں تک وہ پہنچے۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں، سیدنا علی کے دور میں، سیدنا معاویہ کے دور میں صحابہ کرام کی تشریف آوری رہی، اور محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا جس نے کراچی کے ساحل تک اسلام کے پرچم کو سربلند کیا۔ یہ وہی کے لوگ تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا کام لیا اور اپنے پیارے نبی کی خواہش کو اس خوبصورت انداز میں پورا کیا۔ یہاں پر لوگ بستے تھے، ہندو مسلمان اکٹھے۔ اچھا وہ دیکھیے، مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ یہی نا کہ مکہ والے ہزاروں بتوں کے پجاری ہیں، سفر کا اور ہے، حضر کا اور ہے، بیماری کا بت اور ہے، اور اسی طرح سے دیگر ضروریات، مسائل، مشکلات میں اور ہیں۔ بیت اللہ میں 360 بت لٹک رہے ہیں، اور ادھر نظریہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، تم صرف لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پیش کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرو، شفا دینے والا بس وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، سفر حضر کا مالک وہ ہے، آسمانوں میں زمین میں من رب السماوات والارض، آسمانوں کا زمین کا رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ ادھر یہ دعوت ہے، ان کا نظریہ اور ہمارے پیارے نبی کا نظریہ اور، یہ ہے دو قومی نظریہ۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے، یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے آفر دی کہ جناب اس طرح کر لیتے ہیں، درمیان والا رستہ نکالتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ قرآن آیا، کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ میرے مصطفیٰ فرما دیجئے، اے کافروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی کر ہی نہیں سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، نہ تم نے کی نہ تم کرو گے، اور مجھ سے توقع رکھو کہ میں کروں، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، کسی شکل میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہمارا الگ الگ دین ہے، ہمارا الگ الگ مذہب ہے، ہمارا نظریہ الگ الگ ہے۔ اس بنا پر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پھر مدینہ سے اللہ نے کیا کام لیے، سبحان اللہ۔ پاکستان دیکھ لیجئے، یہ 14 اگست آ رہی ہے، اللہ نے یہ پاکستان جیسا ملک اس خطے کے مسلمانوں کو عطا کیا۔ اکٹھے رہ رہے مسلمان، غیر مسلم، مسلمان اور ہندو، ہندوؤں کا اپنا نظریہ، مسلمانوں کا اپنا نظریہ، ہندوؤں کا اپنا دین، مسلمانوں کا اپنا دین، ان کی اپنی تہذیب، مسلمانوں کی اپنی، سب کچھ الگ ہے۔ مسلمانوں نے کوشش شروع کی، علامہ اقبال اور محمد علی جناح سرخیل بنے، قوم اکٹھی ہوئی۔ نظریہ کیا تھا؟ سب سے عظیم الشان اور مبارک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے، تقاریر ہو رہی ہیں، پوری وہ تقاریر جمع ہیں، موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا تصور دیا؟ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو کور کرنے والے مذہب کا نام ہے اسلام۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں ہمیں ایک ایسا الگ خطہ چاہیے کہ جہاں پر ہم اسلام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو سکیں، ہماری اسمبلیوں میں اسلام ہو، ہماری عوام میں اسلام ہو، ہمارے بڑوں میں اسلام ہو۔ کسی نے پوچھا جناب آپ کا پاکستان کے اندر دستور کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا افسوس ہے سوال کرنے والے پر،
یہ دستور تو اللہ نے 1300 سال پہلے نازل کر دیا تھا قرآن پاک کی شکل میں، اور وہی پاکستان کا دستور ہوگا۔ اس کے لیے مسلمان جمع ہوئے، اس کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے، اور قربانیاں لازوال داستان ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے۔ ہوشیارپور کے اندر کہتے ہیں وہاں پر چوک سراجا بنتا ہے۔ جس وقت پاکستان کا اعلان ہوا جگہ جگہ لڑائیاں، جالندھر کے اندر بھی، ہوشیارپور میں بھی، ہر جگہ پر لڑائیاں، سکھ اور ہندو وحشی بن گئے، اقدار اخلاقیات سب کچھ بھلا دیا، ہزاروں داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ذرا ایک دو سماعت کیجئے اور سنیے کہ اس آزادی کی قیمت کتنی بڑی ادا کرنی پڑی ہے ہمارے بڑوں کو۔ آج ہم اس آزادی کے لیے ہماری نوجوان نسل ناچتی ہے، کودتی ہے، جشن منائے جاتے ہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس آزادی کی قیمت کتنی بڑی دینی پڑی ہے؟ ہوشیارپور چوک سراجا لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان اور سکھ اور ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بدو لڑائی جاری ہے۔ ایک نوجوان کو سکھوں نے بے دردی سے شہید کیا، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کا گھر اس میدان کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے چھوٹے سے بچے نے دیکھا، عورتیں بھی بیچاری مدہوش ہیں، وہ اپنی عزت بچا کے بیٹھی ہیں، مرد اپنے بیچارے مشغول ہیں، پتہ ہی نہ چلا وہ بچہ کب گھر سے نکل آیا۔ ابا ابا کہتا ہوا وہ اپنے باپ کی میت کی طرف جب بڑھا تو آگے سے ان سکھوں نے پکڑ لیا بدبختوں نے، اور کہا دیکھو اس مسلح کے بچے کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس بچے کو انہوں نے اوپر اچھالا اور نیچے سے نیزے کے اندر اس طرح پرویا کہ اس میدان کے اندر ایسی چیخ کربناک بلند ہوئی، اور اس کے بعد وہ بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو ایک داستان ہے، نہ جانے ایسی کتنی داستانیں۔ جلندھر کے ایریوں کے اندر یا آنے والی جو ٹرینیں فیروز پور روڈ سے، قصور سے، اس ایریے سے داخل ہونے والی، کیا ہم وہ بھول چکے ہیں؟ بے شمار قسم کے واقعات۔ ایک نوجوان لکھتا ہے، کہتا اس وقت میں نوجوان ہی تھا، اب تو بوڑھا ہو چکا، نہ جانے دنیا میں ہے کہ نہیں۔ کہتا ہم نکلے، ہمارے ابا جی دیگر لوگ پورے قافلے کی شکل کے اندر چلتے آئے تو دیکھا ایک جگہ پر ایک عورت بیچاری پڑی ہے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، چھاتی بھی کٹی ہوئی ہے۔ ابا جی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس کو اٹھا کر سوچا کہ چلو اپنے قافلے کے ساتھ لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا چاچا جی آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو حال ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، چلو میں اتنا تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں مرنے سے پہلے کہ میں امت کے کچھ کام آ گئی ہوں۔ پاکستان بن چکا، زندہ لوگوں کو آزادی مل گئی، چلو میں امت کے کسی کام آ گئی۔ کہتے ہیں آگے بڑھنا شروع کیا، ہم آگے آ رہے ہیں، آگے جھاڑیوں والا ایریا، نہر کراس کی تو جھاڑیوں میں سے کرہنے کی آواز آ رہی۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر نصیر الدین تھے، آگے بڑھے، دیکھا تو ایک عورت بیچاری کٹی پھٹی پڑی ہے، کہتی ہے میرا باپ شہید ہو چکا، 7 بھائی شہید ہو چکے، چچا اور اس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، میری ماں کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ہندو اور سکھ گنڈے جب ہماری طرف بڑھے، میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھی، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ چچا کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ جس وقت وہ میری طرف بڑھے تو میں نے چھرائی میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اس کے ساتھ 2 کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے گھیر گھار کر دیکھو میرا یہ حال کر دیا کہ میرا پورے کا پورا جسم کٹا پھٹا پڑا ہے، خون کے اندر لت پت۔ اور کہتے ہیں یہ سارا بیان کرنے کے بعد اس نے آخری جملہ دم توڑنے سے پہلے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ آج ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم لوگ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، 14 اگست کو اس قوم کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کبھی انہوں نے اس تاریخ کو بھی پڑھا ہے اور اس قرض کے بارے میں بھی سوچا ہے جو ان کی گردنوں پر ہے؟ کہتے ہیں آگے بڑھے، جگہ جگہ داستانیں بکھری پڑی ہیں، اور آگے آئے، ہر جگہ پر عورتیں بیچاری خون میں لت پت پڑی ہیں، چھاتیاں کٹی ہوئی ہیں،
ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. ایک ایریے سے کہتے ہیں 100 خواتین کی برہنہ لاشیں ملی. یہ حالت کی مسلمانوں کے ساتھ. آگے آئے تو وہاں پر ایک اور عورت, وہ بھی بیچاری زندگی موت کی کشمکش کے اندر آخری سانس لے رہی ہے, اور اس وقت اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں بچا, جان تو میں لٹا رہی ہوں لیکن یہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں, یہ پاکستان لے جاؤ اور لے جا کر محمد علی جناح کو دینا, شاید یہی میرے اوزار, یہ میرے جو ہے زیورات یہ بھی پاکستان کے کام آ جائیں. اس طرح سے یہ آزادی ملی ہے. اور اس کی عالم قدر کیا کر رہے ہیں؟ دستور کیا تھا پاکستان کا؟ قرآن پاک, احادیث مبارکہ آج تک نافذ نہیں ہو سکا. لوٹنے والوں نے جیسے ممکن ہوا اس کو لوٹا, اور اتنے سالوں سے لوٹتے آ رہے ہیں, کھاتے آ رہے ہیں. اندرونی بیرونی خلفشار و انتشار کا یہ پاکستان ہمیشہ سے سامنا رہا. اس کو ہندوؤں نے اس کو برداشت نہ کیا, اللہ کے دشمنوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, لیکن یہ پاکستان چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. محمد علی جناح نے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہے, یہ علیحدگی انہوں نے حاصل کر لی ہے, زیادہ وقت نہیں نکالیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میں اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اس اللہ کی نعمت پر کرنے والا کام کیا ہے؟ آخر میں یہ غور سے سن لیجئے, باتیں اس حوالے سے بہت ساری ہیں, موضوع اتنا طویل ہے جتنا بھی بیان کروں کم ہے. بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے پاکستان کی شکل کے اندر, یہ کوئی معمولی نہیں. میں نے عرض کیا 20 لاکھ سے زائد لوگ اس کے لیے قربان ہوئے ہیں. پھر ایسی داستانیں کہ دل دہلتا ہے. ایک ٹرین آ رہی ہے, کہتے مجید یزدانی وہ اس کو ریسیو کر رہے تھے, اسی ایریے سے آ رہی تھی گنڈا سنگھ والی سائڈ سے, انہوں نے ریسیو کیا. ہر ڈبے کے اندر خون میں لت پت لاشیں, لوگ پڑے ہیں. کہتے جب آخری ڈبے میں پہنچے نا تو دیکھا بچے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور حالت کیا ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ, بازو, ٹانگیں, سر تک کٹے پڑے ہیں. یہ حالت ہوئی پڑی ہے. اور یہ کیا ہے؟ پاکستان کی آزادی کی قیمت. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ پاکستان دیا, کوئی اب بھی شکر ادا نہیں ہم کریں گے. دیکھو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کیا آپ گجرات وغیرہ میں ہونے والے مظالم بھول گئے؟ کیا وہاں پر لگنے والی پردے کے اوپر پابندیاں, داڑھی کے اوپر پابندی, یہ ساری چیزیں فراموش کر بیٹھے؟ وہ ہماری ایک بچی نے, بہن بیٹی نے اللہ اکبر کا جو نعرہ بلند کیا, آپ بھول گئے اس کو؟ کتنا مشکل ہو رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا. اس لیے پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں, نہ بیچاروں کے پاس دین نہ ایمان, اور بعض بیچارے وہ جہالت کے اندر ہی کرے جاتے ہیں. پاکستان کی قدر ہی نہیں پتا, پاکستان کی شکل میں ملنے والی آزادی کا اندازہ ہی نہیں. آپ جیسے مرضی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دین پر عمل کریں, آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. ہماری بچیاں باپردہ ہو کر تعلیم حاصل کرتی ہیں, ہماری خواتین باپردہ ہو کر رہتی ہیں, کوئی پابندی نہیں. آپ نماز پڑھیں, آپ دین پر عمل کریں, آپ داڑھی رکھیں, آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر. اور اگلی بات یہ ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا, اور یہ محبت قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے ابتدا میں عرض کیا, مکہ سے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, مجھے بے انتہا محبت ہے, قوم نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. اسی طرح مدینہ چلے گئے
تو کہا یا اللہ اس مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی ڈال دے جیسے مکہ کی محبت تھی، بلکہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اللہ نے پھر محبت ڈالی۔ آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے نا، واپس تشریف لاتے، جب آپ کو مدینے کی دیواریں نظر آتی آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں لِحُبِّهَا، مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فی هذا الحدیث دلالۃ علی حب الوطن، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ عین شریعت ہے، یہ عین اسلام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کے نظریے بنا لیے، اصل میں ہر بندہ مفتی بنا ہوتا بیچارہ، کسی کو کچھ علم ہو نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ کیا پاکستان سے محبت، بھئی پاکستان سے نہیں محبت تو بھئی ہندوستان سے کرنی ہے۔ عجیب لوگوں کی سوچ ہے۔ اور یہ پاکستانی فوج اس کی حمایت بھی پھر اسرائیلی فوج کی حمایت کریں، اور اگر پاکستان کی اور پاکستان کی اقدار، روایات اور اس کی املاک کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کرنی تو پھر ہم نے وفا کس کے ساتھ کرنی ہے؟ حکمران ہمارے امریکہ کے وفادار ہوں، ہندوستان کے وفادار ہوں، عوام بھی ہماری کہے نہیں پاکستان کے ساتھ نہ کرو، پاکستان کی فوج کو سپورٹ نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ۔ جب پاکستان کی بات آ گئی ہے، پاکستان کی تو مٹی کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، پاکستان کی ایک ایک چیز کے ساتھ محبت ہو۔ یہ محبت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے، شریعت ہے۔ وہ جو روایت ہے حب الوطن من الایمان، وہ ثابت نہیں ہے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، لیکن دیگر دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں آپ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے گھر سے محبت کریں، اللہ کی ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلی بات یہ ہے، تیسری اور آخری گزارش، کہ جو اللہ نے خطہ اور ملک دیا ہے نا اس کے اندر رہ کر اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں۔ جہاں تک جس کا بس چلتا ہے ہم اپنے لیول پر عمل کریں، حکمران اپنے لیول پر جو جیسا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہم کہتے ہیں ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوتا، مقصد کیا ہے؟ ملک میں نافذ ہو، زبردستی نافذ ہو، نماز کا زبردستی نظام ہو تو ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا زبردستی کا نظام ہوگا ہم زکوٰۃ دیں گے، دیگر کام حکومت ہم سے کروائے۔ مجھے بتائیے سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جو ہم نے اللہ کی نہیں مانی، حکومت کی مان کے کیا، اجر ہم نے حکومت سے لینا ہے۔ کس سے لینا ہے اجر؟ اللہ سے لینا ہے نا۔ پھر اللہ کی مان کر ہم اللہ کے دین پر عمل کریں۔ احکم الحاکمین تو وہ ہے، ہر چیز پر کنٹرول اس کا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کرو، ہم پہ اللہ تجھے حقیقی بادشاہ تسلیم کرتے ہم کریں گے۔ وہ کہتا ہے یہ نہ کرو، اللہ تجھے حقیقی ہم نے بادشاہ تسلیم کیا، حقیقی حاکم تو ہے، احکم الحاکمین تو ہے، تیری مان کر ہم یہ نہیں کریں گے۔ مزہ تو پھر ہے نا۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ دیکھو جی حکمران برے ہیں، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، حکمرانوں کو کوستے ہیں، کیا فائدہ؟ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ملک پر اسلام کو نافذ کریں، انہوں نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے وجود پر اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں۔ سوچئے گا ذرا ضرور، ہماری ذمہ داری کم از کم میرا وجود تو میرے کنٹرول میں ہے نا، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا جو حلقہ احباب ہے جہاں پر میری چلتی ہے وہاں پر میں نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے؟ یار جہاں کا حکمران میں ہوں وہاں تو میں نے اسلام نافذ نہیں کیا، اور جہاں کے حکمران وہ ہیں ان کو میں کوس رہا ہوں کہ وہ اسلام نافذ نہیں کرتے۔ وہ کن میں سے؟ وہ بھی تو ہمیں میں سے ہے نا۔ آئیے چھوڑ دیجئے سوچ کو، یہ گالی گلوچ اور یہ تنقید اور یہ سارا کچھ، یہ شروعات اپنے سے کریں، اپنے گھروں میں، اپنی ماتحتی میں رہنے والوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، جہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ کی چلتی ہے، وہاں پر اسلام کو نافذ کیجئے، اسلام کے مطابق عمل کیجئے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریے، تو دیکھیے گا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آج ہندوؤں سے تو ہم الگ ہو گئے، لیکن ہر لحاظ سے
تہذیب ہو، ثقافت ہو، دیگر معاملات ہو، کہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں؟ خوشی آ جاتی ہے۔ ساری رسمیں کن کی ہوتی ہیں؟ کن کی ہوتی ہیں؟ ہندوؤں کی۔ یہ سارے کے سارے آستانے، مزار، قبریں، ان پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام ہے؟ جو کچھ ہندو اپنے معبد خانوں میں، بت خانوں میں کرتے تھے، وہ سارے کا سارا آج مسلمان ان قبروں اور آستانوں، مزاروں پر کر رہے ہیں۔ غمی آ جاتی ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ آپ اپنی معیشت دیکھ لیجئے، کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کے مطابق روزی روٹی کما رہے ہوں، اور کتنے جو غیر مسلموں کی نقالی میں سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وَزَامِتُ النَّصَارَى تَمَدَّن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آئیے اصلاح کیجئے، اپنے سے شروعات کریں، دوسروں کو کوسنا بند کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ من عیوب الناس، خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنی اصلاح میں اتنا مگن ہے اس کو کسی دوسرے کے عیوب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھتا فلاں اس طرح کر رہا ہے، حکمرانوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ نہیں، وہ اپنے سے ابتدا کرتا ہے، اپنے سے آغاز کرتا ہے۔ آئیے اس بات کا عزم کریں۔ یہ پاکستان کی شکل میں اللہ نے ایک خطہ دیا، شکر ہے میں آج ہندوستان میں نہیں بس رہا، جہاں پر مساجد کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، مساجد گرائی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فلسطین میں دیکھ لیجئے، ابھی بھی ریسنٹلی مسجد اقصی پر یہودیوں کا اٹیک، حملہ اور بمباری، وہ سارا کچھ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان کی شکل میں یہ خطہ دیا، میں آزادی کا سانس لے رہا ہوں، آزادی سے تیرے دین پر عمل کر سکتا ہوں۔ اللہ تو نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرو، اللہ جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تیرے دین پہ عمل کر رہا ہوں، باقی کے لیے کوشاں ہوں۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، محنت کے اندر برکت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، ایک تو میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، خاص طور پر نوجوان اور بچے، اس بات کو ذہن میں رکھیں 14 اگست آ رہی ہے، اس دن موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر یا باجے بجا کر یا اچھل کود، ناچ گانا، یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے، یہ سارا کچھ کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے، ہم اس دن میں اگر کرنا ہی ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور دیکھو شکر ایک دن کا نہیں ہوتا، ہمیشہ کا ہی ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کہیں آتے جاتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اتنا پیارا خوبصورت وطن تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یا اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کھلنڈرا پن، اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی نسل کو اس بات کا درس دیں، سمجھائیں اور اس بات سے روکیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھانا، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر اچھا پیغام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، سیلاب زدگان کی صورتحال آپ سب کے علم میں ہی ہے۔ اس بار جو سیلاب آیا ہے پہلے کی نسبت بڑا شدید اور مختلف۔ پہلے یہ ہوتا تھا، وہاں کے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ دریاؤں کے اندر طغیانی آتی، الرٹ جاری ہو جاتا، وہ لوگ بیچارے اپنا بندوبست کر لیتے، لیکن اس بار دریاؤں میں طغیانی، انڈیا کی طرف سے پانی کا چھوڑا جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بارشیں بہت زیادہ ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نالے تھے نا وہ بھی بہہ پڑے، اس وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔
بہت زیادہ نقصانات. آپ دیکھو نا کراچی جیسا شہر ڈوب گیا, اندازہ کریں کراچی جیسا شہر اس قدر متاثر ہوا ہے, تو پھر باقی کے لوگ جو بنیادی سہولیات زندگی سے بھی بیچارے تہی دامن ہے ہی نہیں, میسر ہی نہیں, ان کا کیا حال ہوگا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بھائیوں نے, آپ کے بچوں نے کام وہاں پر شروع کیا. پانیوں میں سے گزر کر آدھے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں, راشن کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو راشن پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ وہاں سے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں, وہ ویڈیو کلپ آ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ لوگ جو ہیں, یہ داڑھی والے, یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر والے, الحمدللہ یہ پہنچے, انہوں نے سب سے پہلے یہ چیزیں پہنچائی. اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سن کر جان کر خوش ہو جائیے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے ساتھیوں نے وہاں پر راشن بھی تقسیم کیا اور بعد میں ان کو دعوت بھی دی. لوگوں کا نظریہ بدل گیا ہوتا ہے, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, کیا تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اس طرح کی کفریہ بولتے ہیں. ان کو بتایا گیا نہیں, غلطی ہماری ہے, جب ہم اللہ سے دور ہٹے, اللہ سے ہماری بنی نہیں تو پھر سزا ملی نا. یہ تمہارے نواب وڈیرے تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں جب تم سے ان کی انبن ہو. اس لیے تم یہ نہ کرو کہ اللہ کی غلطی نکالو, تم یہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ, تم نماز پڑھو. ہمیں رزق دینے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے. اس طرح کی دعوت ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پیش کی جا رہی ہے, اور یہ دکھتی رگ ہے جس پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جماعت نے ہاتھ رکھا. اور آج الحمدللہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد اب ان کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے. پکا پکایا کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے, راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے گھروں کی تعمیر کا. 75,000 روپے میں ایک کمرے پر مشتمل گھر تعمیر کیا جا رہا ہے. میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں, ایک میڈیکل کیمپ کا خرچہ 50,000 روپے, راشن پیک صرف 5,000 روپے. اور اگر آپ کئی بار کھانا کھلانا چاہتے ہیں, ایک دیگ کی قیمت ہے 8,000 روپے. تو انشاءاللہ آپ اس معاملے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پہلے کی طرح. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے جو کسی مسلمان کے دکھ کے وقت میں کام آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کام آنے والے کی تکلیفوں کو دنیا اور آخرت میں دور کر دیتا ہے. آخری گزارش یہ ہے, ہمارے محترم بزرگ تھے مشتاق صاحب, B2 میں رہائش پذیر تھے, یہ رواں ہفتے بیچارے وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں کی ماشاءاللہ مستقل نمازی اور جمعے کے ہمارے ساتھی, تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہاں پر جنازہ ہوا, اسی طرح یہ حافظ احسان صاحب ہیں, ان کی والدہ وفات پا گئی. دیگر جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا ہے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لعبادک و امائک, اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین. یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لعبدک مشتاق, یا اللہ اپنے بندے مشتاق کی مغفرت فرما. دیگر جتنے فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اللہم اعزنا ولا تذلنا, اللہم اکرمنا ولا تہنا, اللہم اعطنا ولا تحرمنا, اللہم زدنا ولا تنقصنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.